بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دین کے بارے میں میرا علم کم اور عمل کم تر ہے، اس لیے اس موضوع پر میں نہ تو کوئی نئی یا انوکھی بات لکھنے کی اہلیت رکھتا ہوں اور نہ ہی ایسی جسارت کر سکتا ہوں۔ یہاں پر میں فقط اپنے چند ذاتی تجربات کی روشنی میں اپنے احساسات اور تاثرات بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ دین اسلام کے ساتھ میری ذہنی اور جذباتی وابستگی چند خوش نصیبیوں کا نتیجہ ہے۔ میری پہلی خوش قسمتی تو یہ تھی کہ میں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا۔ دوسری خوش قسمتی یہ ہے کہ اکبر اسلامیہ ہائی اسکول جموں کی تیسری جماعت میں ہمارے دینیات کے مولوی صاحب نے ہمیں ایک ایسی نصیحت کی جو آج تک میرے دل و دماغ پر پتھر پر لکیر کی طرح ثبت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ بچوں، قرآن شریف جب پڑھو سمجھ کر پڑھو، جو بات سمجھ میں آئے اسے حرف بحرف لفظ بلفظ حقیقی معنی میں سچ سمجھو، اس میں استعاری، تشبیہی یا مجازی معانی تلاش ہرگز نہ کرو۔ جو بات سمجھ میں نہ آئے اسے ایسے ہی پڑھ کر آگے بڑھ جاؤ۔ مولوی صاحب نے فرمایا کہ قرآن حکیم کا یہ اعجاز ہے کہ بار بار پڑھنے سے اس کے معنی قاری کی استعداد کے مطابق رفتہ رفتہ خود بخود منکشف ہوتے رہتے ہیں۔ بڑے ہو کر تفسیروں سے بھی ضرور استفادہ کرو، لیکن خود سمجھ کر قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا براہ راست ناطہ ضرور قائم کرو۔ دینیات کے مولوی صاحب کی اس نصیحت پر میں نے حد المقدور عمل کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ پورے کا پورا قرآن میری سمجھ میں آ گیا ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ پچھلے 60 سال کی قرآن حکیم کی تلاوت کے حوالے سے میری شعوری زندگی میں ہر سال اس کے معانی میں کچھ نہ کچھ وسعت اور گہرائی ضرور پیدا ہوتی رہی ہے۔ ماہتاب کی طرح جس کی کرنیں بادلوں کی اوٹ سے چھن چھن کر لہجہ بہ لہجہ رات کی ظلمت میں اپنا نور پھیلاتی اور بڑھاتی رہتی ہیں۔ مولوی صاحب کی ہدایت کا دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ قرآن کریم میں بیان کردہ ہر بات کو میرا دل اور دماغ بغیر کسی شک و شبہ کے حرف بحرف سچ اور صحیح قبول کر لیتا ہے۔ اس بارے میں مجھے کبھی کسی قسم کی تعویلات یا تشبیہات یا تلمیحات کا سہارا لینے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ جدید عقلیت کے موجودہ دور میں قرآن پاک کی کسی آیت کے متعلق تشکیک سے محفوظ رہنے کو میں اپنی تیسری خوش نصیبی شمار کرتا ہوں۔ میری چوتھی خوش قسمتی کا تعلق ایک خواب سے ہے۔ میری رہائش چمکور صاحب کے قصبے میں تھی، لیکن دونوں امتحانوں کے سینٹر 11 میل دور روپڑ شہر میں تھے۔ میں ہر صبح 11 میل پیدل چل کر پرچہ دینے جاتا تھا اور شام کو اسی طرح پا پیادہ گھر واپس لوٹ آتا تھا۔ حسن اتفاق سے ہر روز 22 میل پیدل سفر کاٹنے کا جو نسخہ میرے ہاتھ آیا، اس نے میری زندگی کی کایا پلٹ کر رکھ دی۔ وہ نسخہ یہ تھا کہ میں سارا راستہ کبھی زور زور سے پکار کر اور کبھی خاموشی سے آہستہ آہستہ درود شریف کا ورد کرتا رہتا تھا۔ دراصل یہ ورد میں نے ایک ہندو برہمن کو ستانے کے لیے مذاق ہی مذاق میں شروع کیا تھا، لیکن رفتہ رفتہ درود شریف کی برکت نے میرے ہوش و حواس اور میرے تن بدن کو ایک ردائے نوری سے ڈھانپ لیا۔ اس کے بعد عمر بھر کے لیے ہر روز ایک مقررہ وقت تک درود شریف پابندی سے پڑھنا
میری عادت ثانیہ بن گئی۔ 8ویں جماعت والے ورنیکولر فائنل کے امتحان کے دوران جب میں نے منہ دھیرے نہر کے کنارے مذاق ہی مذاق میں یہ ورد شروع کیا تھا تو چند روز بعد ایک عجیب خواب نظر آیا۔ خواب میں تا حد نگاہ ایک وسیع و عریض صحرا پھیلا ہوا تھا۔ میں اس میں کسی جانب تیز رفتاری سے بھاگتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ صحرا کی ریت اتنی گہری تھی کہ میری ٹانگیں گھٹنوں تک اس میں دھنس دھنس جاتی تھیں۔ سانس پھول کر جب مزید بھاگنا محال ہو گیا تو میں گھٹنوں کے بل گھسٹتا آگے بڑھتا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد جب گھٹنے بھی جواب دے گئے تو میں منہ کے بل ریت پر لیٹ گیا اور اپنی ٹھوڑی اور پنجے ریت میں گاڑ کر پیٹ کے بل آگے کی جانب رینگنے لگا۔ اس شدید مشقت سے میرا سانس بری طرح پھول گیا تھا۔ میرے گھٹنے اور پیٹ اور ہاتھ شل ہو گئے تھے اور میرے سینے میں درد کی شدید ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ اسی طرح رینگتے اچانک ایک چٹائی کا ایک کونا میرے ہاتھ میں آ گیا۔ وہ چٹائی ایک کھجور کے درخت کے نیچے بچھی ہوئی تھی اور حضور پرنور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر دو زانوں تشریف فرما تھے۔ حضور نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ میری جانب دیکھا اور عین اس وقت میری آنکھ کھل گئی۔ یہ خواب دیکھ کر میں کچھ دیر اپنے بستر پر گمسم بیٹھا رہا، پھر مجھے بے اختیار رونا آ گیا۔ رونے کی آواز سن کر ماں جی بھی جاگ اٹھیں۔ وہ میری چارپائی پر آ کر بیٹھ گئیں اور پیار سے بولیں، کیوں بچہ، کوئی خواب دیکھا ہے؟ ہاں ماں جی، ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ ماں جی نے سونگھنے کے انداز میں چند لمبے سانس لیے اور بگڑ کر بولیں، کتنی بار کہا ہے کہ رات کو خوشبودار تیل نہ لگایا کرو، اب اگر ڈر نہ لگے تو اور کیا ہو، لیکن تم بات مانتے ہی نہیں۔ میں نے انہیں یقین دلایا کہ میں نے کوئی خوشبو والا تیل استعمال نہیں کیا اور جلدی اپنا خواب من و عن سنا ڈالا۔ سنتے ہی انہوں نے مجھے گلے لگا لیا اور خود بھی بے اختیار رونے لگی۔ ہم دونوں یوں ہی چپ چاپ بیٹھے روتے رہے۔ معلوم نہیں یہ خوشی کے آنسو تھے یا شکرانے کے آنسو تھے یا ظرف سے زیادہ نعمت عطا ہونے پر چھلک جانے کے آنسو تھے۔ خواب میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے نماز کا کونا اپنے ہاتھ سے چھو لینے کے بعد مجھے یہ فکر دامن گیر ہو گئی کہ اب اگر میں نے خود نماز کی پابندی اختیار نہ کی تو یہ ایک بیٹھے بٹھائے ملی ہوئی نعمت عظیم کا کفران ہوگا۔ پابندی کا لفظ استعمال کر کے میں نے مبالغے سے کام لیا ہے۔ جوں توں کر کے لشتم پشتم میں نے نماز ادا کرنے کی کوشش تو ضرور کی ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ میں اقیم الصلاۃ کا اصلی حق کبھی ادا نہیں کر سکا۔ نماز کی ایک دل نواز صفت میرے ذہن میں پوری طرح سما گئی۔ دنیاوی حکمرانوں کے علاوہ چھوٹے موٹے رئیسوں، نوابوں اور سرکاری افسروں تک رسائی حاصل کرنے کے لیے جو دوڑ بھاگ، منت، خوشامد، سفارش اور دوسرے ہتھ کنڈے استعمال میں لائے جاتے ہیں، اس کی فہرست طویل ہے، لیکن رب العالمین اور احکم الحاکمین کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے صرف باوضو ہونے کی شرط ہے۔ نہ کوئی پیے راستے میں حائل ہے، نہ کوئی دربان روکتا ٹوکتا ہے۔ انسان کے اپنے نفس کے علاوہ عبد اور معبود کے اس راز و نیاز میں کوئی حجاب بیچ میں نہیں آتا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
إنك حميد مجيد.